سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلیوں نو ڈاؤٹ ایک اہم ایشو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کئی ملکوں نے اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ یہ جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ضرورت ہے کہ پاکستان کو کون سے اقدامات کی طرف جانا چاہیے، اور خاص طور پر جو ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے بریتھ پاکستان کے نام سے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، اس کو آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے ڈان گروپ نے ایک بڑی ایکسٹینسو اور بڑی افیکٹو قسم کی کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، بیکاز جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا اسپیس جو ہے وہ 24 گھنٹے اس ملک کی سیاست میں انگیج کیا ہوتا ہے اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا، اور یہ جو ایک ایسا ایشو ہے کلائمیٹ چینج کا جو کہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشل ایشو ہے، یعنی زندگی موت کا یہ ایشو ہے، اور اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑا شکریہ کہ ڈان گروپ نے اس میں پہل کیا اور ایک بڑی اچھی افیکٹو کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ جہاں تک موسمیاتی تبدیلی کے ایشو کا تعلق ہے تو یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دنیا کے بیشتر ممالک ہیں جنہوں نے 1960 کی دہائی سے اس قسم کی گیسز پھینکنی شروع کی ہمارے ایٹماسفیئر میں، جو وہاں پہ ٹریپ ہو گئی ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ دنیا میں گلوبل وارمنگ یا گرمائش زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر یہ موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلڈ، سائیکلونز، ڈراؤٹس اور مختلف قسم کے نیچرل ریئیکشنز ہیں۔ یہ بیسکلی قدرت کا ایک ریئیکشن ہے اس امر کے خلاف جو کہ ہماری ایک ایل کنسیوڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اوور دا لاسٹ 40 ایئرس۔ نہیں، لیکن ملک صاحب اوور آل اگر آپ دیکھیں، آپ خود بھی وزیر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، ماضی کو اگر ہم سامنے رکھیں اور سال 2024 کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 میں اس حوالے سے کچھ بہتری آئی ہے یا مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اسی سبجیکٹ پہ؟ دیکھیں، اس میں تو بہتری اس طرح 1-2 سال میں اس میں آنا نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے اس کا، لیکن اس کے لیے ہمیں کنسسٹنسی چاہیے اور ایک لانگ ٹرم اپروچ چاہیے اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے۔ اس مسئلے کا حل اسی چیز میں ہے کہ ہم قدرت کے ساتھ جو ہم نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، اور جو ہمارے گرین ایریاز ہیں ان کو بڑھایا جائے تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کر سکیں، جو ہمارے پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو بڑھایا جائے تاکہ وہاں پر بھی کاربن کی سیکوسٹریشن ہو سکے، اور پھر جو ہماری ڈیولپمنٹ کا پاتھ وے ہے اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ ہم اکنامک گروتھ اور جو ایمیشنز گروتھ ہے ان کو آپس ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ جتنی ہماری اکانومی گرو کرے گی اتنی ہماری جو گندی پوائزنس ایمیشنز ہیں وہ بھی گرو کریں۔ اگر یہ ہوتا رہا تو پھر یہ تمام دنیا رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی، اور پاکستان پہ تو اس کے ڈائریکٹ اثرات ہیں، کیونکہ پاکستان کی جیوگرافی ایسی ہے اور ہماری ٹپوگرافی ایسی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ ہم سیکنڈ لارجسٹ ہائیسٹ جو پوائنٹ ہے K2، وہاں سے سمندر تک 2000 کلومیٹر میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو تھرڈ پول آف دا ورلڈ ہے، دنیا کا تیسرا بڑا ذخیرہ کلین واٹر کا، وہ پاکستان کے اوپر ہے، جو کہ ہمالیہ کے گلیشیئر ہے، اور تقریباً ہمارے 10,000 سے زیادہ گلیشیئر موجود ہیں جو کہ ہمارے نارتھ کے اندر ہے۔ لیکن اسی وجہ سے ہماری کلائمیٹ چینج کی جو ولنریبلٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے کہ جب ہمارے یہ گلیشیئرز میں گرمی کی وجہ سے پگھلاؤ آ رہا ہے جو کہ بڑھ رہا ہے، اب آج کل یہ ایویڈنٹ ہے سائنٹیفک تمام ریسرچ سے، تو پھر یہ پورا ملک متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پانی، ٹھیک ہے، لیکن ملک صاحب ایک چیز بتائیے گا، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ تو اقدامات اٹھا رہے ہیں، انہوں نے جو پالیسی ہے اس کا بھی اعلان کیا ہے، پاکستان کی جانب سے بھی اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہیں؟ اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو 2025 آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں اناؤنسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں، گراؤنڈ کے اوپر کام نہیں ہوتا۔ ہماری حکومت نے گراؤنڈ کے اوپر کام کر کے دکھایا تھا، اور جو بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا، اس کے بعد 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ آیا، پھر پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو آیا، یہ تمام دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تمام دنیا نے اس کو اسکروٹنائز بھی کیا، اور پھر اس کو ایکنالج بھی کیا، اور پھر اس کی تعریف بھی کی، کیونکہ پاکستان اپنے پیسے سے یہ کام کر رہا تھا، اور گراؤنڈ کے اوپر یہ کام نظر آ رہے تھے۔ اب انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے کہ بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں، لیکن وہ صرف اخباروں کی زینت بنتی ہیں، بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں، گراؤنڈ پہ کام نہیں ہوتا۔ ہمیں گراؤنڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کنسسٹنسی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2025 کیسا سال رہے گا، تو 2025
اگر ہم ہم نے اپنا رخ تبدیل نہ کیا تو پاکستان کے لیے مسائل اور مشکلات بڑھتے جائیں گے. ہمارے موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہمارا جو ایگریکلچر سسٹم ہے وہ سارا ایٹ رسک آیا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ دسمبر کا اینڈ ہو گیا, جو موسمی بارشیں ہوتی تھی نومبر کے اندر وہ ابھی تک نہیں ہوئی, اور گندم کی فصل لوگ لگا کر, میں بارانی ایریا اٹک سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں پر لوگوں نے فصل لگائی ہوئی اور وہ فصل سوکھ رہی ہے کیونکہ بارش جس ٹائم پہ آتی تھی اس ٹائم پہ نہیں آئی. تو ہمیں یہ تمام اپنے سسٹمز کو چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ کلائمیٹ چینج یہاں پر اور جو موسمیاتی تبدیلی کا جو عنصر ہے وہ پاکستان میں آ چکا ہے, گیٹ کریش کر چکا ہے, اور پاکستان اس سے اسکیپ نہیں کر سکتا. ہم بھاگ نہیں سکتے یہاں سے, یہ ہماری جغرافی ہے, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. اس لیے ہمیں چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اور اپنے طریقوں کو, اور اس کے لیے ریسرچ بیسڈ ایکشنز کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہمیں اپنی گرینری کو بڑھانا ہے. ایگریکلچر میں ہم نے ایسے سیڈز کو سو کرنا ہے جو لیٹ سیزن آ رہا ہے اس کو برداشت کر سکیں. اسی طرح ہم نے اڈیپٹ کرنا ہے ان مسائل سے جن کے ساتھ پاکستان ڈیل کر رہا ہے.